اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرف آف جر. حرف آف جر، حرف جر یا پرپوزیشن، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. انگلش میں اس کو پرپوزیشن بھی کہتے ہیں اور حرف جر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، حروف الجارہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. بہت سارے نام. بس آپ کو جر جو مین ہے نا اس پر فوکس رکھنا ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیٹڈ ہے جر سے. ٹھیک ہے، تو حرف جر ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے اور یہ بھی فریگمنٹ ہی ہے. اور فریگمنٹ کیا ہوتی ہے ہم پہلے پڑھائے ہیں، تو ایک مرتبہ ہم پہلے اس کو ریویژن کر لیتے ہیں کہ فریگمنٹ ہوتا کیا ہے. دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ جو فریگمنٹس ہوتی ہیں وہ اور سینٹینس دونوں میں فرق ہوتا ہے. فریگمنٹ کہا جاتا ہے سینٹینس سے جو تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن ورڈ سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. ورڈ کا مطلب ایک ورڈ، لیکن جب دو یا دو سے زیادہ ورڈ آ جائیں ایک ساتھ اور بات مکمل نہ ہو، جس میں بات ادھوری رہ جائے تو وہ فریگمنٹ کہلائے گا، اور جس میں بات پوری ہو جائے وہ سینٹینس کہلائے گا. اسی کو ہم نے پڑھا تھا عربی میں مرکب تام مرکب تام یا مرکب ناقص. ناقص مطلب جس کے اندر نقص ہے، کمی ہے، تو وہ فریگمنٹ کو کہیں گے ہم، کہ جہاں پر بات مکمل نہیں ہوتی. اور جہاں بات مکمل ہو جاتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جملہ تام یا مرکب تام. وہاں پر جملہ ناقص یا مرکب ناقص اس طریقے سے کہتے ہیں. جیسے کہ ہم اگر ایک ایگزامپل لیں، لڑکی خوبصورت ہے، تو بات آپ کو سمجھ آ گئی. اب آپ آگے سے کچھ نہیں پوچھیں گے، بات سمجھ آ گئی کہ لڑکی خوبصورت ہے. لیکن اگر ہم کہیں خوبصورت لڑکی تو بات ابھی ادھوری ہے، ورڈز وہی ہیں لیکن بات نامکمل ہے. خوبصورت لڑکی کرسی کے اوپر، ٹھیک ہے، تو یہاں پر باتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ فریگمنٹ کہلائیں گے. تو ہم نے فریگمنٹ کا ہم نے 5 قسم کے فریگمنٹس، جملہ ناقص، مرکب ناقص، تینوں میں سے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جملہ ناقص، مرکب ناقص، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں فریگمنٹس. ٹھیک ہے، تو فریگمنٹس کے ہم نے 5 قسمیں پڑھنی ہیں، 5 ٹائپس پڑھنے ہیں. تو پہلی قسم یعنی جو فرسٹ ٹائپ تھی وہ کیا تھی؟ ہم نے مضاف الیہ پڑھا تھا، یعنی اضافہ. دیٹ از کال possessive compounds. possessive compound، مرکب اضافی، یا پھر ہم کہتے ہیں اضافہ، یا ہم کہتے ہیں اضافت، کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں چاروں میں سے. اضافت، اضافہ، مرکب اضافی، یا پھر اردو جیسے عربی میں اضافی کہتے ہیں اور اردو میں اضافی کہہ لیتے ہیں، اور مرکب اضافی کو possessive compound بھی کہتے ہیں. اور possessive compound جو فریگمنٹ تھی اس کے اندر 2 سب ٹاپکس ہم نے پڑھے، اسپیشل مضاف اور اضافہ وتھ پروناؤن. تو ہم نے پچھلے ٹاپک میں یہ 2 چیزیں کور کی تھی، تو انشاءاللہ ہم پہلے اس کا ریویژن کر لیتے ہیں. پہلے فریگمنٹ کا، فریگمنٹ نمبر 1 کا آج جو ہم پڑھیں گے، فریگمنٹ نمبر 2 پڑھیں گے، لیکن آج پہلے ہم اس کا ریویژن کرتے ہیں. ہاں جی، تو پہلے ہم نے پڑھا تھا خاص مضاف، اسپیشل مضاف. اسپیشل مضاف میں کیا تھا؟ بس آپ کو ورڈز یاد کرنے تھے، فوق، تحت، قبل، بعد، اور بعد، کلو، خلف، ورا، اور ہم نے امامہ بھی آپ کو بتایا تھا لیکن یاد رکھنے کے لیے. تو ابھی یہاں پر جتنے ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، فوق، تحت، قبل، بعد. فوق اوپر، تحت نیچے، قبل پہلے، بعد بعد میں، بعد کچھ، کلو تمام یعنی کہ تھوڑا، پورا، خلفا ورا دونوں کا سیم میننگ تھا، پیچھے، بیہائنڈ. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد بینا، حولا، بینا درمیان، حولا اطراف، پھر غیرہ اور دونا دونوں کے آلموسٹ سیم میننگ تھے، علاوہ، بغیر، سوائے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عندہ، عندہ مطلب پاس، مع مطلب ساتھ، لدن اسپیشلی فرام، خاص یعنی پاس سے، یہ بھی ہے پاس سے، طرف سے، اور طرف سے بیٹر ہے، اور ایو کا مطلب ہے کون سا. تو یہ سارے جو ورڈز تھے ہم نے دیکھا یہ اسپیشل مضاف ہیں، اور یہ جب بون ہوتے ہیں یہ اسی طریقے سے بون ہوتے ہیں، ان کے اوپر تنوین نہیں آتی. جنرلی ہم نے دیکھا تھا کوئی بھی نیا ورڈ بون ہوتا ہے تو اراؤنڈ 95% ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو تنوین کے ساتھ بون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے دیکھا تھا، یہ ایک جنرل رول. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر تنوین نہیں ہے کسی کے بھی اوپر. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا تھا اسپیشل مضاف ہوتے کیا ہیں. اسپیشل مضاف وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ اس کو اسپیشل کیوں کہتے ہیں اور مضاف کیوں کہتے ہیں؟ مضاف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جب بون ہوتے ہیں تو
یہ ان بلٹ ان کے اندر کیا معاملہ ہے کہ یہ پیدا ہی ویسے ہو رہے ہیں مضاف بن کر، اور مضاف کی 2 شرطیں ہیں، ال نہیں ہوگا، تنوین نہیں ہوگی، تو نہ ان کے پاس ال ہے نہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، ال نہیں ہوگا، لائٹ ہوگا، ناٹ تنوین، سوری، لائٹ ہوگا اور ال نہیں ہوگا. تو یہ لائٹ بھی ہے، کسی کے اندر بھی نون ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے، یا تو نون ہوگا یا تنوین کی وجہ سے نون ساؤنڈ آئے گی. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ورڈ کے آخر میں نون نہیں ہے. اب آپ اگر کہیں لدن میں نون ہے تو وہ اس کا حصہ ہے، وہ ایکسٹرا ایڈیشن نہیں ہے. جو ایکسٹرا ہوتا ہے نون اس کی بات ہو رہی ہے. جیسے ہم آنی میں ایکسٹرا نون لگاتے ہیں، آئینی میں، اونا میں، اینا میں ایکسٹرا نون جو لگاتے ہیں ہم. جیسے ہم نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیا تھا، سلمان، تو وہ سلمان کا نون اس کا خود کا ذاتی نون ہے. اگر آپ اس کا نون ہٹا دیں گے تو سلما بن جائے گا، تو میل سے وہ فیمیل ہو جائے گا. تو اس کا جو خود کا ذاتی نون ہوتا ہے وہ نہیں ہٹانا ہوتا. تو یہاں پر یہ لائٹ ہیں، وداؤٹ ال ہیں، یعنی ہلکے بھی ہیں، ال بھی نہیں ہے، تو یہ پیدا ہی مضاف بن کے ہوئے. پھر یہ اسپیشل کیوں ہے؟ اسپیشل یہ اس لیے ہے کہ جب آپ اس کو کیا کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں انگلش میں، اسپیشلی انگلش میں ہی جب آپ انگلش میں ترجمہ اس کا کرتے ہیں تو آف کا ترجمہ اس میں سے نکل جاتا ہے، جو کہ اسینس ہے ہمارے کس چیز کا، اضافہ کا. ڈیش آف ڈیش، اس کا گھر، اس کی کار، اور تمہارے، را ری رے یا کاکی کے انگلش میں نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اگزامپل دیکھا تھا، کرسی فوق الکرسی، کرسی پر، تو تحت الشجرتی، درخت کے نیچے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پیدا ہی مضاف بن کے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ جس اسم کے ساتھ لگتے ہیں اس کو جر بنا دیتے ہیں. اب جب یہ مضاف بن کے بنے پیدا ہوئے ہیں، بورن ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے اسم کو یہ جر کر دیتے ہیں. تو جر میں اگر کوئی مضاف کے بعد ورڈ آتا ہے تو وہ تو مضاف الیہ ہوتا ہے. تو جب مضاف بن گیا، مضاف الیہ بن گیا، تو پھر بچا ہی کیا؟ پھر کیا بن گیا؟ یہ مرکب اضافی بن گیا، پوزیسو کیس بن گیا. ٹھیک ہے، تو پوزیسو کمپاؤنڈ اس طرح سے یہ لوگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک حصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ریڈی میڈ مضاف مل گیا ہے نا. اور دوسرا ابھی ہم دیکھیں گے جو اٹیچ پروناؤن کے ساتھ ساتھ اس میں ریڈی میڈ ہمیں مضاف الیہ ملتے ہیں. ہم اسم کو چینج کرتے رہتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مضاف آپ کو بنا بنایا ملا ہے. آپ جس اسم کے آگے لگا دیں گے تو یہ اس کو جر میں کر کے مرکب اضافی یعنی کہ پوزیسو کمپاؤنڈ یعنی اضافہ بنا دیتا ہے. اور انگلش میں یہ آف کا ترجمہ نہیں دیتا. اردو میں کبھی آتا ہے آف، کاکی کے را ری رے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، اسی لیے اس کو اسپیشل کہا جاتا. خاص ہے مضاف، لیکن مضاف کی تھوڑی سی صفتیں اس میں کم ہے، اس لیے اسپیشل. پھر اس کے بعد دوسری ٹاپک کو ہم نے دیکھا تھا اضافہ ود اٹیچ پروناؤن، یعنی ضمیر متصل کے ساتھ جو اضافہ بنتا ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی اسم لیں گے اور اس کو جب آپ ضمیر متصل سے ملا دیں گے اٹیچ پروناؤن سے، تو کیا بنا؟ جیسے مضاف ہم نے بنایا اسم کو کتابو، ال ہٹا دیا، کتابن میں سے تنوین ہٹا دیا، کتابو بن گیا مضاف، اور ہو اٹیچ کیا تو کتابو، اس کی کتاب. جب آپ کو انگلش میں ترجمہ کریں گے ہز بک. ٹھیک ہے، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انگلش میں 3 پہچان ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آف، ایک ہوتا ہے اپوسٹروفی ایس، ایک ہوتا ہے پروناؤنس، رائٹ. تو یہ پروناؤنس والا ہے، ہز بک، دیئر بک، مائی بک، یور بک. اسی طریقے سے اردو میں تو ترجمہ کرتے ہیں تو کاکی کے خود بخود آ جاتا ہے، اس کی کتاب، تم دونوں کی کتاب، تم سب کی کتاب، میری کتاب، ہماری کتاب، ہمارا، ہماری. ٹھیک ہے، کتاب. تو اس طریقے سے آپ پورے ٹیبل کے اندر کتاب لگا کے 14 الگ الگ مطلب وہ بنا سکتے ہیں، الگ الگ. کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابکا، کتابکما، کتابکنہ. ٹھیک ہے، یہ سارے ورڈز کو الگ 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 آپ لگا سکتے ہیں. ہما ہم، کاکما کم، اور ینا میل کے لیے اور فیمیل کا الگ سے پھر بنا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اس کی کتاب ان دونوں کی، ان سب کی، تمہاری کتاب تم دونوں کی، تم سب کی، میری کتاب، ہماری کتاب. اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اٹیچ پروناؤن جب بھی اسم سے جڑتا ہے تو وہ اضافہ بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسم سے جڑنے کے بعد مضاف الیہ بن جاتا ہے، جڑ سٹیٹس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف بنتا ہے. تو اگر وہ مضاف ہے تو لائٹ وداؤٹ ال ہونا چاہیے، اور اگر یہ اٹیچ پروناؤن جڑ سٹیٹس میں آ جاتا ہے
یعنی کہ مضاف الیہ ہے تو جر اسٹیٹس میں آ جائے گا. تو جب بھی یہ اسم سے جڑے گا تب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو اٹیچ پروناؤن ہے یہ نصب یا جر ہے. نو. جب آپ نے اس کو خاص کسی کی صحبت دے دی، جب اس نے کسی کا کمپینین شپ اختیار کر لی، تو جس کی کمپینین شپ میں وہ ہوگا اسی کے جیسا وہ ہو جائے گا. اگر یہ اسم سے جڑ چکا ہے تو یقینی طور پر یہ جر ہی ہوگا. اب آپ نہیں کہیں گے کہ نصب یا جر. نو، نصب یا جر، اونلی جر، بیکاز یہ مضاف الیہ کی جگہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں اسم سے جڑتے ہی یہ مضاف الیہ بناتا ہے، اور چونکہ یہ مضاف الیہ ہوتا ہے تو یہ جر میں ہی ہوگا، کبھی بھی نصب میں نہیں ہو سکتا. پھر آج کا ہم انشاءاللہ ٹاپک دیکھتے ہیں. رائٹ، دا سیکنڈ فریگمنٹ. سیکنڈ فریگمنٹ کیا ہے؟ حرف آف جر. حرف آف جر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں حرف جر، یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پرپوزیشن. ٹھیک ہے، حرف جر یا پھر پرپوزیشن یا پھر ہاں حرف جر. ہاں جی، اب آپ کو ایک نئی چیز یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ فریگمنٹ تو ہے یہ، لیکن کیا چیز کچھ نیا سا دکھ رہا ہے اس کے اندر جو کہ اب تک نہیں آیا تھا ہمارے پاس؟ کوئی بتائے گا؟ اسی اسکرین پہ لکھا ہوا ہے. حرف. ویری گڈ، بارک اللہ فیکم. دیکھیں پہلی مرتبہ پکچر میں آ رہی ہے بات حرف کی، اور ہم نے کلمہ پڑھے تھے. کلمہ کے 3 ٹائپس ہیں، ہے نا؟ کلمہ جو ہوتے ہیں 3 قسم کے ہوتے ہیں. کلمہ یا تو فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے، یا پھر اسم ہوتا ہے. تو اسم تو ہم شروع دن سے پڑھتے آ رہے ہیں، 10th لیسن تک ہم نے حرف سوری اسم پڑھا. اب یہاں سے حرف جو ہوں گے ہمارے شروع ہو جائیں گے. اب حرف کسے کہتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے پہلے. تو آج سے ہم حرف کو شروع کریں گے. اسم اور حرف دونوں کو ساتھ ساتھ ڈیل کریں گے. پھر ہم انشاءاللہ فعل کا ٹاپک شروع کریں گے، اور حرف جو ہوں گے فعل میں بھی کور ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ حرف جو ایسی چیز ہے کہ وہ اسم پر بھی ڈیپینڈ ہوتے ہیں، فعل پر بھی ڈیپینڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آج ہم حرف کا آغاز کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ فریگمنٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. نئی فریگمنٹ یعنی کہ نیا مرکب ناقص ہے، جس میں بات ادھوری رہے اسے مرکب ناقص یا جملہ ناقص یا فریگمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم فریگمنٹ کی 5 ٹائپ پڑھنے والے، اس میں اضافہ ہم نے پڑھ لیا. آج ہم پڑھیں گے حرف جر. دا ویری فرسٹ ورڈ حرف آف جر یا حرف جر، اس میں ورڈ پہلا کیا آ رہا ہے؟ حرف آ رہا ہے. اور حرف یہاں سے ہمارا شروع ہو رہا ہے، ایک کلمہ ہے. حرف ایک کلمہ ہے. حرف کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جو اپنے معنی ظاہر کرنے کے لیے دوسرے الفاظ پر منحصر ہو. مثلاً کرسی پر، یہاں پر ایک حرف ہے. ٹھیک ہے، a word that doesn't make sense unless succeeded by some other word. ٹھیک ہے، اس لفظ کو، اس حرف کو، حرف حرف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پہلے ہم حرف کی تعریف دیکھتے ہیں کہ حرف کہتے کسے ہیں. ایسے ہر لفظ، ایسا ہر ورڈ، ایسے ہر کلمہ جو کہ اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کا سہارا لے، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائیں، وہ خود سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہ کر سکیں، وہ خود سے اپنے بارے میں کچھ بتا نہ سکیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے بھی بارے میں، ان کے خود کی زندگی کے بھی بارے میں آپ پوچھیں گے تو وہ دوسروں کو بولیں گے تم بتا دو، کیونکہ ان کو ایکسپریس نہیں کرنا آتا. اسی طرح سے حرف جو ہے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، تو یہ دوسروں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے. اب جیسے ایک ایگزامپل لیا ہے پر. اب جیسے ہم صرف پر کہیں گے نا تو آپ ونگز بھی سوچ سکتے ہیں، وہ جو پر جو پرندوں کے ہوتے ہیں، ہے نا؟ سب سے پہلے تو ذہن میں پر وہی والے آتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کرسی پر، تب آپ کو بات واضح ہو جاتی ہے. کرسی کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، کرسی پر. ٹھیک ہے، تو یہ پر جو ہے حرف ہے. کیوں حرف ہے؟ کیونکہ یہ اپنے معنی، اکیلا جب تک تھا تو اس کو لوگ کچھ بھی سمجھ رہے تھے، لیکن جیسے اس نے کرسی کی صحبت اختیار کری
लोग समझ गए کہ تو اوپر کی بات ہو رہی ہے, تو آن اپون کی بات ہو رہی ہے, یہ ونگس کی بات نہیں ہو رہی ہے, تو پروں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ تو اوپر کی بات ہو رہی ہے. تو پر نے کرسی کا سہارا لے کر اپنے آپ کو ظاہر کیا. اس کا مطلب حرف جو ہوتے ہیں اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے یا تو اسم یا فعل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس تین ہی تو چیزیں ہیں, تو اسم اور فعل جو بچا ہے اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. حرف جو ہے اسم یا فعل پر ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے. جیسے کہ ہم نے دیکھا, اچھا حرف جو ہے اس کو انگلش میں پارٹیکلز کہتے ہیں, پارٹیکلز, ٹھیک ہے, پارٹیکل. اور اگر آپ کہیں حرف جر تو آپ کہیں گے جینیٹو پارٹیکل, جینیٹو پارٹیکل. تو خیر ابھی ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں حرف جر کے حرف پر. تو حرف جو ہوتے ہیں وہ دوسروں پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. جیسے کہ یہاں پر ایگزامپل ہے آن, آن, ٹھیک ہے. تو صرف آن کہنے میں بات پوری کلیئر نہیں ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں آن دا چیئر, تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں کرسی پر کوئی چیز رکھ کے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ایسے تو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں نا, آن کہیں گے تو آپ جا کے پتا چلا سوئچ آن کر دیں, تو آن کا میننگ الگ الگ جگہ پر الگ الگ ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی آپ آن دا چیئر کہتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کون سے آن کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح کرسی پر کی کون سی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہو گئی حرف کی ڈیفینیشن. کیا ہے ڈیفینیشن, ایک مرتبہ ریوائز کریں گے. وہ الفاظ, وہ ورڈز جو اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے اسم یا فعل پر منحصر ہوتے ہیں. those words which depends on, کس چیز پر ڈیپینڈ ہوں گے, اسم یا فعل پر. تو اسم یا فعل پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں ٹو ایکسپریس دیئر میننگس, اپنے معنی کو ایکسپریس کرنے کے لیے اسم یا فعل پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. دے آر کولڈ پارٹیکلس, پارٹیکلس. آگے بڑھیں گے. اب ہم پڑھ رہے ہیں حرف جر, ٹھیک ہے. حرف جر, حرف کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا. اب یہ جو بچا ہے دوسری چیز جو فریگمنٹ آج کا ٹاپک ہے وہ تو حرف کی ڈیفینیشن. اب حرف جر اصل ہمارا ٹاپک ہے مین. تو حرف جر میں ایک اور چیز, تو حرف تو سمجھ آ گئی بات, یہاں بھائی ڈیپینڈ ہوگا, لیکن واٹ از جر, تو یہ آج ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے حرف جر کی جمع حروف الجارہ ہے. اگر آپ ایک لیٹر, جیسے ابھی ہم نے پر کہا, لیکن پر کے ساتھ اور بھی دوسرے ورڈز آ سکتے ہیں نا, پر کے پر جیسے بھی اور بھی بہت سارے حرف ہیں, تو پھر ہم اسے کہیں گے حرف کا پلورل حروف, اور جر کا پلورل ہے جارہ, حروف الجارہ. آپ کو اگر کہیں کسی جگہ پر آپ پڑھ رہے ہو حروف الجارہ کہیں لکھا ہوا دیکھیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. the word حرف جر is one and the same. حروف الجارہ آپ کہہ دیں بہت ساروں کو, یا حرف جر کہہ دیں. دوسری بات, ٹھیک ہے, ان کی کل تعداد پوری عربی زبان میں, ناٹ جسٹ قرآن میں, پوری کی پوری عربی زبان میں حرف جر حروف الجارہ صرف اور صرف 17 ہے, 17 الفاظ ہیں. اور انشاءاللہ آج ہم یاد کر کے ہی اٹھیں گے, اس کو لرن کر کے اٹھیں گے. تو there are 17 حروف الجارہ. تو پہلے تو plural of حرف جر is حروف الجارہ, حروف الجارہ. then number, there are total 17 حرف جر, 17 حروف الجارہ. function of حرف of jar forces the next available اسم into jar status. یعنی کہ حرف جر کا کیا کام ہے, یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو جر سٹیٹس میں لے جاتا ہے. کیا کرتا ہے, اپنے آگے آنے والے اسم کو جر سٹیٹس میں لے جاتا ہے. ایز the name suggest, حرف جر, جر بنانے والا حرف, یعنی آگے کے اسم کو جر بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا مضاف اسپیشل مضاف میں کہ وہ خود بخود کیا کر رہا تھا, آگے کے اسم کو جر بنا رہا تھا. اسی طرح سے جو حرف جر ہے وہ بھی اپنے آگے آنے والے اسم کو جر سٹیٹس میں, جینیٹو کیس میں جری حالت میں لے آتا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلا پوائنٹ, حرف جر کا پلورل ہے حروف الجارہ. دوسرا پوائنٹ
کہ یہ صرف اور صرف 17 ہوتے ہیں پوری عربی زبان میں، چاہے وہ اسپوکن ہو، فنکشنل ہو، پھر پرانی عربی ہو، مدنی عربی ہو، جو بھی آپ عربک دیکھیں اس کے اندر آپ کو صرف اور صرف 17 حروف الجارہ ملیں گے، اور وہ بھی بہت چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ از واٹ، یہ ان کا کام، ان کا فنکشن، ان کا جو مقصد ہے وجود میں آنے کا، وہ یہ ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جر میں لے جاتے ہیں. حرف جر اپنے بعد آنے والے اسم کو جر سٹیٹس میں، جری حالت میں بدل دیتے ہیں. اسی لیے حروف جر کو جار کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے اسم کو مجرور کہا جاتا ہے. یعنی کمپوننٹ نیم، اٹس ویری سمپل، اتنا سینٹینس میں لکھا ہوا ہے تو بہت سمپل سی بات ہے کہ جار مجرور، لائک مضاف مضافل ہے. پہلا ورڈ جو ہوتا ہے اس کو مضاف کہہ رہے تھے، دوسرے کو مضافل ہے کہہ رہے تھے. اسی طرح سے حرف جر رہے گا اپنی جگہ، اور اس کے بعد آنے والا کیا کہلائے گا؟ مجرور، جس کو جر میں لے جایا گیا. مجرور مطلب جس کو جر بنا دیا. ایک ہے بنانے والا حرف جر، اور ایک جس چیز کو بنایا جا رہا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ حرف جر اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر رہا ہے. ایکچولی میں مجبور کر رہا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھیں کہ یہ جر میں ہے تو مجرور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مجبور کی جگہ مجرور یاد رکھیں، کیونکہ اس نے فورس کیا نا، وہ آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ بیٹھا تو اس نے اس کو مجرور کر دیا، یعنی جر سٹیٹس میں لے آنا. لاسٹ پوائنٹ، پراپرٹیز. پراپرٹیز، واٹ آر دا پراپرٹیز؟ حرف کی کیا کیا پراپرٹیز ہوں گی؟ کون بتائے گا کیا پراپرٹیز ہوں گی حرف کی؟ اسٹیٹس ہوگا، نمبر ہوگا، جینڈر ہوگا، ٹائپ ہوگا، کیا ہوگا؟ اب ہمیں پتا ہونا چاہیے نو پراپرٹیز. وائی؟ بیکاز دیر از نو اسم. جب یہ اسم ہی نہیں ہے تو پراپرٹی کہاں سے آئی؟ ہم نے پڑھا تھا اسم کے اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ ہوتے ہیں. اسم کا اعراب، عدد، جنس، وسعت ہوتی ہے. جب یہ اسم ہی نہیں ہے تو الحمدللہ ہماری حرف میں پراپرٹی سے پیچھا چھوٹ گیا. ٹھیک ہے، تو حرف میں دیر ول بی نو فور لمز. یہ تو خود دیکھیں گے ڈیپینڈنٹ ہے نا، تو اس کے پاس لمز ہی نہیں ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ جس کے پاس ہاتھ پیر ہی نہ ہو تو وہ ڈیپینڈ تو ہو گئی، تو وہ ڈیپینڈ ہے یا تو فعل پر یا حرف پر. تو اٹس ویری سمپل. تو آپ کو ڈیفینیشن بھی ایسے یاد ہو سکتی ہے کہ چونکہ اسم جو تھا انڈیپینڈنٹ تھا، اس کے پاس چاروں ہاتھ پیر تھے، سلامت تھا، لیکن یہ حرف کیوں ہے ڈیپینڈنٹ؟ کیونکہ اس کے ہاتھ پیر ہے ہی نہیں، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، چاروں کے چاروں چیزیں غائب ہیں. تو دیر ول بی نو پراپرٹیز فار پارٹیکل، یعنی کہ حرف کی کوئی بھی صفتیں نہیں ہوتی. وہ حرف ہے، اس کو بس یاد کرنا ہے، اور اس کا جو کام ہے وہ اس سے کام لینا ہے بس. ٹھیک ہے، تو کیا کرتا ہے یہ؟ اپنے آگے آنے والے اسم کو جر کر دیتا ہے. ویری سمپل. اپنے آگے آنے والے کو، کیونکہ نام ہی وہی ہے نا کہ میں حرف جر ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ سب کو مجرور کر دوں گا. میں جر ہوں، میں مجرور کر دوں گا. تو وہ یہی کرتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. 4 پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے. سب سے پہلی بات کہ حرف جر کبھی حروف الجارہ لکھا ہوا دکھائی دے تو آپ سمجھ جائیں کہ حرف جر حروف الجارہ ایک ہی بات ہے، وہ ایک ہوتے ہیں، اور جب بہت سارے ہو تو حروف الجارہ کہہ دیتے ہیں. اسی طرح سے حرف جر جو ہیں ہمارے پاس، اصل میں حروف الجارہ بہت تھوڑا سا لمبا سا نام ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم نے لکھا حرف جر ہی ہے تاکہ آسانی سے جلدی جلدی منہ پہ آسانی سے یاد ہو جائے. ہاں جی، پھر آپ پہلے دن سے جر پڑھتے آ رہے ہیں نا، اس لیے حرف جر. اب دوسری بات کہ یہ 17 ہوتے ہیں. تیسری بات کہ یہ اس کا کام کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے کہ یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. چوتھی بات کہ اسی لیے اس کا نام بھی ہے، یعنی جو حرف جر ہے اس کو جار کہتے ہیں. ناٹ دیٹ جار، ہاں جس کے اندر ہم پانی رکھتے ہیں یا وہ والا جار نہیں. یہ حرف جر سے بنا ہے جار. جار مجرور، اور جو دوسرا ورڈ ہوتا ہے جس کو وہ کیا ہے، مجبور کیا ہے، وہ مجرور ہے. تو جار مجرور. جار پہلے ورڈ کو کہیں گے حرف جر کو، اور جو اس کے بعد آیا مجرور. جیسے ہم نے دیکھا تھا پہلے ورڈ کو ہم مضاف کہتے تھے اور دوسرے کو مضافل ہے، اسی طرح پہلے کو جار کہیں گے، دوسرے کو مجرور. پھر لاسٹ پوائنٹ کہ چونکہ یہ اسم نہیں ہے
ये हर्फ है तो इसकी कोई भी सिफत नहीं होती, कोई भी खुसूसियात, नॉट सिफत, खुसूसियात इनकी नहीं होती, कोई भी इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती, ना ये इसका जेंडर है, ना इसका टाइप है, ना इसकी वसत है, और ना इसकी जिन्स है। ठीक है, ये सब चारों में से SNGT, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप कुछ भी नहीं। एक मर्तबा यहाँ पर इंग्लिश में देख लें। हर्फ ऑफ जर, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है। प्लूरल ऑफ हर्फ जर इज हुरूफुल जारा। There are 17 huruful jarra. There are 17 harfe jar. Function, they forces the next available ism into jar status. They are called jar and majroor. The harfe jar will be called as jar, and the next coming ism is called as majroor. And the properties, there will be no properties for huruf because they are not ism. They are different kalima. ये दूसरे अलग कलीमा है, हर्फ है, इसलिए इसकी कोई खुसूसियत नहीं है। चले अब हम इसका काम शुरू करते हैं। ठीक है, अहम नुक्ता, किसी भी इस्म के मजरूर होने की सिर्फ दो ही वजूहात होती हैं। द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ अरबिक ग्रामर। ठीक है, और यहाँ पर जर का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर समझ लें, कुरान करीम में, अरबी जबान में जहां पर भी जर आएगा आप पहचान लेंगे बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ही वजूहात है, उसमें से एक पढ़ चुके, एक आज पढ़ लेंगे। एक क्या पढ़ा था, मुदाफिल है हमेशा जर स्टेटस में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द मुदाफिल है, और हमने उसको देख भी लिया कैसे जर में होता है। आज हम पढ़ेंगे हरफे जर के बाद आने वाले इसम जर स्टेटस में होते हैं। बस कुरान करीम में, अरबी जुबान में जहां भी आपको जर दिखाई दे, आप दोनों में से एक रीजन बता दें, आपका वहीं पर काम खत्म हो गया उसका, जर वाला। तो जर का लास्ट वाला जो कॉलम हम शुरू दिन से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी आपको दोनों वजूहात आज मिल गई। ठीक है, क्या है, किसी भी इस्म के मजरूर होने के, जर स्टेटस में होने के सिर्फ दो ही वजूहात होती हैं। पहली ये कि वो क्या हो, मुदाफिल है, नॉट मुदाफ, मुदाफिल है हो, यानी बाद में आने वाला मुदाफिल है हो। फिर या फिर वो क्या हो, या फिर वो हरफ जर के बाद आने वाला हो। और दूसरी सूरत क्या है, वो इसमें वो इस्म हरफ जर के बाद आने वाला मजरूर इस्म हो। तो बाद वाला, इट्स वेरी सिंपल राइट, दोनों में बाद में ही आ रहा है। मुदाफ मुदाफिल है, जार और मजरूर, तो जो बाद में आ रहा है वो जर में होगा। मुदाफिल भी जर में था, और यहाँ पर मजरूर भी जर में है। ठीक है, तो दोनों वजूहात आज हमें पता चल गई। इन दो वजूहात के अलावा किसी भी तीसरी वजह से कोई भी लफ्ज मजरूर नहीं हो सकते। आप अगर सोचें कि हम किसी भी तरीके से उसको मजरूर बना दे, तो नहीं बना सकते हम, क्योंकि अरबी जबान में पूरी की पूरी जर दो ही वजह से होंगे, या तो वो मुदाफिले होंगे, किसी की मिल्कियत में जा रहे होंगे, या फिर वो हरफ जर ने उनको मजबूर किया होगा कि बन जाओ मजरूर, तो ये जर में आ जाते हैं। ठीक है, there are only two reasons why an ism can be in the state of jar. The very first reason is what? Mudaf ilay. And the second reason, it may be coming after the harf of jar. There will be no third reason for ism to be into jar status. तो जर स्टेटस के दो वजूहात हैं, मुदाफिल है या फिर मजरूर, जार मजरूर का मजरूर। चलें अब हम हरफे जर को याद कर लेते हैं। जैसे ही याद होगा वैसे हमारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर बाकी तो काम आप लोग यूं ही कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग हमारे साथ याद करें, यही रिदम में याद करें ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, हमने देखें क्या किया आप लोगों की याद करने की आसानी के लिए, इसको अलग अलग कलर दे दिए। तो जो ब्लू वाला है वो एक साथ पढ़ेंगे, ग्रीन वाला एक साथ, फिर डार्क ग्रीन वाला एक साथ, है ना, फिर रेड वाला, फिर जो ब्लू वाला है, अलग 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 करके हम पढ़ लें। तो हरफे जर कितने हैं? 17 हैं। और आप सारे लोग, माइक्स आपकी म्यूट है, आई कांट हियर यू ऑल, बट आप लोग अपने अपनी जगह पर हमारे साथ रिपीट करें ताकि आज ही अभी इसी वक्त आपको याद हो जाए। चल, बता काफलाम वाओ। अब हमने क्या किया, इसके हरकत नहीं पढ़ी, हरकत आपको पता चली जाएंगी। बता काफलाम वाओ, बता काफलाम वाओ, पढ़े हमारे साथ, बता काफलाम वाओ, बता काफलाम वाओ, बता काफलाम वाओ, बता काफलाम वाओ, बता काफलाम वाओ,
ٹھیک ہے، کیا ہے باتا کافنا واو. تو یہ ہمیں ایک ساتھ 5 ورڈز یاد ہو گئے. اب با کے نیچے زیر ہوگا، بی ہے، تا وہ تو یوز کرتے کرتے پتا چل جاتا ہے. بی جیسے بسم اللہ میں ہم پڑھتے ہیں تاللہ پڑھتے ہیں، تا پھر کا، پھر اس کے بعد لا، کبھی کبھی لا لی بھی بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور واو، واو کے اوپر زبر آتا ہے. تو یہ سب ہمیں اتنا فوکس نہیں کرنا ہے کہ حرکات کیا ہیں، ابھی ہم صرف لرن کر رہے ہیں. تو ایسے صرف یاد رکھیں با تا کاف لام واو. یہاں پر کیا ہے، صرف ایک ایک لیٹر ہے. تو دیکھ رہے ہیں آپ عربی زبان کی کتنی وسعت ہے، کتنی فصیح ہے یہ زبان، کہ ایک ایک لیٹر کا بھی اپنا اپنا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، با کا الگ معنی ہے، بی کا الگ معنی ہے، تا کا الگ ہے، کا الگ ہے، لا اور لی کا الگ ہے، واؤ کا الگ ہے، وا کا. تو یہ لیٹرز کا بھی ایک یہی واحد زبان ہے جس میں لیٹر کا بھی معنی ہوتا ہے، حرکات کے بھی معنی ہوتے ہیں. ناٹ جسٹ لیٹرز، اس سے بھی باریک اگر جائیں تو حرکات کا بھی میننگ ہوتے ہیں کبھی کبھی. تو با تا کاف لام واو، چلیں ریپیٹ کریں، با تا کاف لام واو، با تا کاف لام واو، با تا کاف لام واو. بتکلو نہیں پڑھیے گا، ٹھیک ہے، با تا کاف لام واو. اب ہم 3 ورڈ ملائیں گے اس میں. منزو مز خلا، منزو مز خلا، منزو مز خلا، با تا کاف لام واو، 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 منزو مز خلا. نیکسٹ آگے بڑھیں گے. با تا کاف لام واو، منزو مز خلا. نیکسٹ 4 کو پڑھیں گے. ربا حاشا من عدا، ربا حاشا من عدا، ربا حاشا من عدا، ربا حاشا من عدا، ربا حاشا من عدا. با تا کاف لام واو، منزو مسخلا، ربا حاشا من عدا، با تا کاف لام واو، منزو مسخلا، ربا حاشا من عدا، با تا کاف لام واو، منزو مسخلا، ربا حاشا من عدا. نیکسٹ ورڈ پر آئیں گے. فی عن علا، فی عن علا، فی عن علا، فی عن علا. با تا کاف لام واو، منزو مسخلا، ربا حاشا من عدا، فی عن علا، فی عن علا، فی عن علا. با تا کاف لام واو، منزو مسخلا، ربا حاشا من عدا، فی عن علا. با تا کاف لام واو، منزو مسخلا، ربا حاشا من عدا، فی عن علا. اب لاسٹ 2 لیٹر کی طرف آئیں گے. حتی الا، حتی الا، حتی الا، حتی الا. با تا کاف لام واو، منزو مسخلا، ربا حاشا من عدا، فی عن علا، حتی الا. با تا کاف لام واو، منزو مسخلا، ربا حاشا من عدا، فی عن علا، حتی الا. اب دیکھیں جس کو لرن ہو گیا تو اٹس ویری گڈ، اور جن کو نہیں لرن ہوا تو ہم اس لیے یہ ریپیٹ کروا رہے تھے تاکہ آپ کو کم از کم یہ یاد رہے کہ اسی طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے. ایک مرتبہ کان سے گزر جاتی ہے کوئی چیز تو پھر اور خاص طور پر الفاظ جب کان سے گزرتے ہیں تو ان کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم شروع سے اگر کسی چیز کو شروع کریں بنسبت اس کے کہ کہیں سے ہم پہلے اسے سن لیں. ٹھیک ہے، تو باتا کاف لام واو، منزو مسخلا، ربا حاشا من عدا، فی عن علا، حتی الا. صرف 17 لیٹرز ہیں، یاد کر لیں. قرآن کریم کی ہر سطر میں، ہر دوسری تیسری سطر میں آپ کو ایک نہ ایک لیٹر ضرور ملے گا، یا بی، یا کہیں من، یا کہیں علا، کہیں لی، کہیں واو، واو کہیں منزو، کہیں مز، کہیں کھلا. اس طریقے سے کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا. اب ہم اس کے میننگ دیکھ لیتے ہیں. با کا کیا ترجمہ ہوگا؟ با، بی. اصل میں یہ بی ہے. بی کا ترجمہ سے یا ساتھ ہوتا ہے. بی کا ترجمہ دیکھیں، بی کا ترجمہ سے یا ساتھ ہوتا ہے. اب ہم نے لکھ تو دیا ہے سے یا ساتھ، لیکن بی کے ترجمے 7 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، 7 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عربی زبان میں بی جو ورڈ ہے وہ جیسا کانٹیکس ہوتا ہے اسی حساب سے اس کا ترجمہ آ جاتا ہے. تو کبھی ود آ جائے گا، کبھی ان ہو جائے گا، کبھی بائے ہو جائے گا، کبھی سے ہو جائے گا، کبھی ساتھ ہو جائے گا. بی کا مطلب ہے سے یا ساتھ. تا، تا جو ہے قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی بھی چیز کی قسم کھانی ہو، کسی بھی نہیں، صرف اللہ کی قسم کھانی ہو تو تا کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، واللہ کی آپ نے سنا ہوگا، واللہ کی. تو اگر آپ کو قسم اٹھانا ہے تو آپ تاللہ کی بھی کہہ سکتے ہیں. تا کی قسم جو ہے صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی یوز کی جاتی ہے، یا مطلب اللہ کے لیے ہی یہ تا والی قسم ہوتی ہے. تا کی قسم کہیں اور ہم استعمال نہیں کر سکتے.
तो बाय या ओथ, का तर्जुमा है बाय या फिर ओथ या कसम, ठीक है। क का तर्जुमा होता है जैसे, गोया, जैसे के, लाइक, एज इफ, लाइक, एज इफ, जैसे के या जैसे। का तर्जुमा है जैसे, ठीक है। जैसे आप मिसाल देते हैं ना, जैसे कि वो घड़ी, जैसे कि वो पहाड़, जैसे के जैसे, एज इफ, लाइक। फिर ला या ली, दोनों का तर्जुमा होगा लिए, फॉर, लिए, फॉर, लिल्लाही, बिस्मिल्लाही, सॉरी बिस्मिल्लाही नहीं, लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ली या ला कभी भी आ सकता है, तो इसका तर्जुमा होगा, ठीक है। तो ब या बी जो है उसका साथ या से, ता कसम है, वाव भी कसम है, तो ता की कसम सिर्फ ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे कि कसम, कसम जो है वाव वाली कसम किसी भी चीज के साथ हो सकती है, काफ वाली जो कसम है, त यानी के कसम अल्लाह की, ठीक है, त अल्लाह की कसम के लिए यूज होगा। वाव की कसम है दूसरी चीजों के लिए भी यूज हो सकती है अल्लाह के अलावा, लेकिन दूसरी चीजों की कसम अल्लाह के अलावा सिर्फ अल्लाह ही खा सकते हैं। अल्लाह के अलावा बंदों को इजाजत नहीं दी अल्लाह ने कि अल्लाह के अलावा किसी और चीज की कसम उठाई जाए, ठीक है। तो अल्लाह कुरान करीम में बहुत सारी कसमें खाते हैं, वशम्सी वल कमरी और वद्दुहा, तो वहां पर सब जगह पर कसमें हैं, ठीक है। तो वाव की कसम किसी की भी चीज के लिए, ता की कसम सिर्फ अल्लाह के लिए। मुंजू मुस्खला, मुंजू और मुज दोनों का सेम ही तर्जुमा है, सिंस, उस वक्त से या तब से। अब कहते हैं ना मुंजू जमान, बहुत जमाने से। अब आप कब से नहीं मिले, सिंस 2 वीक्स, सिंस 2 इयर्स, आप कब से नहीं मिले, ठीक है। तो मुंजू या मुज यानी सिंस, सिंस, उस वक्त से। मुंजू मुस्खला, मुंजू और मुज दोनों का सेम तर्जुमा है, सिंस, उस वक्त से या जब से या तब से, दोनों मुंजू या मुज। खला, खला का मतलब होता है एक्सेप्ट, सिवाय, अलावा। इससे पहले भी हमने एक्सेप्ट के लिए उसमें पढ़ा था, इदाफा में, स्पेशल मुदाफ में, अलावा के लिए दूना पढ़ा, दूना सॉरी, हमने पढ़ा था, दूना पढ़ा था, गैरा पढ़ा था, ठीक है। तो खला एक्सेप्ट, अलावा, सिवाय। रुब्बा, रुब्बा, ये देखें रुब्बा है, रब्बा नहीं है, या रब्बुन नहीं है, तो रुब्बा ये इसी तरह होना चाहिए, रुब्बा, रुब्बा रहेगा, इसका मतलब है मैनी, बहुत, मैनी, बहुत। खला एक्सेप्ट, रुब्बा मैनी, बहुत, हाशा एक्सेप्ट, सिवाय, अलावा, अभी हमने देखा था, खला, खला और हाशा एक्सेप्ट, अलावा, एक्सेप्ट, अलावा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में मिन आता है, मिन का तर्जुमा होता है से, फ्रॉम। आयदा, मिन आयदा, आयदा का भी मतलब होता है एक्सेप्ट। तो हमारे पास 3 वर्ड आ गए एक्सेप्ट के लिए, खला आ गया, खला आ गया, हाशा आ गया, और आयदा।
खला, हशा और अदा, तीनों का तर्जुमा क्या है? एक्सेप्ट, सिवाय, अलावा। फिर हम आते हैं फी। फी में फी यानी में यानी इन, अन अबाउट बारे में, या से या बारे में, अला अला ऑन अपॉन, ठीक है, अन से अबाउट बारे में। देखिए मिन का तर्जुमा भी से होता है और अन का तर्जुमा भी कभी कभी से होता है, लेकिन अन का असल तर्जुमा है बारे में, अबाउट, किसी के बारे में जो आप जान रहे हो, अन बारे में। अला अला का मतलब होता है पर, ऊपर, ऑन अपॉन, ओवर, हत्ता हत्ता यानी कि अनटिल, यहाँ तक के। फिर उसके बाद अन बारे में, अबाउट, और मिन का मतलब भी से होता है, अन का मतलब भी कभी कभी से होता है और कभी कभी बारे में होता है। ठीक है, तो अन के दोनों तर्जुमे हैं, अन से या बारे में। फिर उसके बाद आला, उसके बाद आएगा आला। आला का मतलब होता है पर या ऊपर, और हत्ता यानी यहाँ तक के। फिर उसके बाद इला, हत्ता यानी यहाँ तक के, और इला मतलब तरफ, टूवर्ड्स। ये 17 प्रपोजिशन है। एक मतलब हम पढ़ते हैं, बाता काफलाम वाओ, मुंजू मुस्खला, रुब्बा हाशा मिन अदा, फी अन अला, हत्ता इला। ठीक है, बाता काफलाम वाओ, मुंजू मुस्खला, रुब्बा हाशा मिन अदा, फी अन अला, हत्ता इला। तो ये तो सारी स्लाइड इंग्लिश में और उर्दू में लिखी हुई है। हाँ चलें, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखें, हर्फ ऑफ जर या फिर प्रपोजिशन। फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, बस यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। फंक्शन क्या है कि अपने आगे आने वाले इसम को वो जर में कर देता है। तो ये रहा फी। फी हर्फ है, बैतून एक इसम है। अब आप कहेंगे कि इसम क्या होती है? इसम वो होती है जो किसी चीज, किसी जगह, किसी का नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, वो सारी चीजें चीज में आती। ठीक है, तो ये इसम है। तो ये हर्फ जर के बाद आ गया इसम। तो ये इसम को हर्फ जर क्या कर देगा? जर में कर देगा। वो हर्फ जर तो खुद जर है, ठीक है। हर्फ जर का कोई वो नहीं होता ना, SNGT। तो हर्फ जर बस उसका नाम याद रखें, छोटा सा है, लेकिन वो बाद आने वाले इसम को जर में कर देता है। वो कैसे? फी प्लस, यहाँ पर प्लस है, बैतुन, फी प्लस बैतुन। तो दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो ये दोनों, ये पहले जो फी हर्फ जर है, उससे क्या याद रखना है कि फी अपने बाद आने वाली कोई भी हर्फ जर, हम जरूरी नहीं फी है, यहाँ पर फी लिखा हुआ है तो हम फी कह रहे हैं। फी हर्फ जर है तो इसके बाद आने वाले इसम को वो क्या कर देगा? जर स्टेटस में कर देगा। लेकिन अगर वो ला अल के साथ है तो वो वैसे के वैसे ही जो मतलब उसको क्या करेगा? अल को रहने देगा और बस उसको क्या कर देगा? जर में कर देगा। तो जैसे अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, फी ये क्या है? हरफे जर। फी हरफे जर है। बैतुन एक इसम है। तो ये जब फी और बैतुन एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या बन जाएगा? फी बैतिन, फी बैतिन। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि फी हरफे जर ने अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर कर दिया। अब आप लोगों को पता है बैतुन
اگر یہ سنگولر ورڈ ہوگا تو تا کے اوپر دو پیش کا مطلب ہوتا ہے دمہ کی تنوین یعنی رفع، تو یہ رفع تو ہے نہیں، نصب بھی نہیں ہے دو زبر کے ساتھ، تو یہ جر ہے، تو فی پلس بیتن، فی بیتن will become فی بیتن، فی بیتن، تو کیا کیا فی نے، آگے آنے والے اسم یہ جو بھی اسٹیٹس ہوگا رفع ہو یا نصب ہو اس کو جر میں لے آئے گا، فورسفلی اس کو مجرور بنا دے گا، خود جار اور وہ مجرور بنا دے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک اور ایگزامپل ہے فی میں، یہ اسی کو ایکسپلین کیا ہے، فی میں ان، ٹھیک ہے، فی بیتن، فی بیتن، فی بیتن، فی حرف جر ہے اور بیتن جب اس کے پاس آیا تو کیا بنا دیا اس نے، فی بیتن، کیوں، کیونکہ وہ فورسفلی بنا دیتا ہے، اپنے آگے آنے والے اسم کو جر سٹیٹس میں لے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جر سٹیٹس میں آ گیا تو مطلب سمجھ لیں کہ آپ کا دوسرا ریزن بھی پورا ہو گیا، یعنی کہ جو آپ کا حرف جر ہے وہ آپ کے آگے آنے والے اسم کو جر میں بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ال اور بغیر ال سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حرف جر ہے تو وہ لگے گا اور آگے کی بات جر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہی سلائڈ ہماری ہو گئی. یہ ہو گیا. ہاں، اب ہم ہے نا اس کے اندر اجرا کرنے جا رہے ہیں، سارا اجرا ہی ہے اور بہت سمپل سی ایکسرسائز ہے. اس کی کچھ اہم پوائنٹ ہوگا تو ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں. چلیں ٹھیک ہے، اب ہم پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ، پہلے ریویژن کرتے ہیں پھر پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، ہم ریوائز کرتے ہیں پھر آپ لوگ جو ہیں ہینڈ ریز کریں تو ہم لوگ پھر اس کو تلاش کریں گے انشاءاللہ. کیا پڑھا ہم نے آج، ہم نے پڑھا فریگمنٹ کا دوسرا فریگمنٹ، یعنی مرکب ناقص میں سے دوسرا مرکب پڑھا. اور کیا ہے اس کا کام، بہت سمپل سا ہے، اس کا نام پہلے دیکھ لیتے ہیں. نام ہے اس کا حرف جر، اور ہم نے دیکھا حروف الجارہ کہا جاتا ہے، بہت سارے ہوں تو عربی زبان میں صرف 17 حرف جارہ ہیں، حروف الجارہ ہیں. اور یہ اس کا کام یہ ہے، اس کا فنکشن یہ ہے کہ حرف جر اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، جر سٹیٹس میں لے آتا ہے. اور اگر نہ سمجھ آئے کہ مجرور کس طرح سے کرتا ہے، کون کیسے بناتا ہے، تو آپ یاد رکھیں مسلمون اور مسلمتن ٹیبل میں جو لاسٹ رو تھی، کالم نہیں، رو، جو سلیپنگ لائن تھی، رو کھڑی والی جو ہے اسٹینڈنگ، تو وہ والا نہیں جو سائڈ میز میں تھا، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا جر ہوتا ہے. تو انہی میں سے کسی فارم میں ہوگا، یا پھر اگر وہ بروکن پلورل ہے تو الگ بات ہے، ورنہ انہی کی طرح سے کسی نہ کسی فارم میں ہوگا کہ جر آپ کا پورا ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا، حرف جر نے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیا، اسی لیے اس کو جار اور اس کو مجرور کہا جاتا ہے، جس کو مجبور یعنی کہ مجبور کیا. تو حرف جر کا صرف بہت سمپل کام ہے، وہ آگے آنے والے اسم کو جر میں کر دیتا ہے. تو مین اصل میں بات یہاں پر فوکس کرنے والی کیا ہے کہ آپ کو لرن کرنے ہیں وہ ورڈ. باتا کاف لام واو منظوم مسقلہ رب حاشا من عدا فی علا حتی الا. ٹھیک ہے، باتا کاف لام واو منظوم مسقلہ رب حاشا من عدا فی علا حتی الا. تو یہ 6 ورڈز ہیں، یہ سوری 17 جو ورڈز ہیں ان کو لرن کر لینا، اور یہ آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اگر آپ یہ 17 ورڈز یاد کر لیں گے تو قرآن کریم کے ترجمے میں بھی بہت آسانی ہو جائے گی. چلے اب انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور ان دونوں پچھلے اور آج کے لیسن میں یہ یاد رکھیں کہ
جو مضاف الیہ ہوتا ہے یا پھر مجرور جو ہوتا ہے حرف جر کے بعد آنے والے ورڈز، وہ کیا ہیں؟ مجرور ہیں. اور یہی دو حالتیں ہیں کسی بھی ورڈ کے جرح میں ہونے کی. اس کے علاوہ تیسرا کوئی ریزن نہیں ہوتا کہ کوئی ورڈ جر کیوں ہے. اب یا تو آپ کو وہاں پر کوئی نہ کوئی، دیکھیے بہت سمپل بھی ہے نا. سمپل یوں ہے کہ اگر آپ کو حرف جر پتا ہے، یاد ہے سارے، واتا کاف لام واو منذ مثقلا رب حاشا من عدا فی ان علی حتی الی، تو آپ وہاں پر موجود دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ وہ حرف جر کی وجہ سے. اگر 17 میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو پھر اور بھی آسانی، آپ کہہ دیں گے کہ یہ وہ کیا ہے، مضاف الیہ. تو یا تو وہ مضاف الیہ بنے گا یا پھر حرف جر بنانے والا جو ہوتا ہے تو کیا کر دے گا، مجرور. تو مجرور یا پھر مضاف الیہ ہمیشہ جر سٹیٹس میں ہوں گے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ اب جلدی جلدی سے ہم اس کو تلاش کرتے ہیں. نہیں